جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن، بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. اور کھولا صحیح مسلم 4776، یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں. اور اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی، ویڈیو میں بھی بیان کر دی، اب کیا چاہتے ہو؟ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟ سارے دا، وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. اور کیا کریں آپ کے ساتھ یار، کیا چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے وہ آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ کو بتانا تھا. پچھلے دنوں جب انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا اس کے اوپر میں نے تفصیلی 1 گھنٹے کی ویڈیو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ریکارڈ کرائی تھی تو وہ میں نے بتا دیا تھا. اب یہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیا بیان کروں ایسا؟ تو لکھ کے دے دے کہ یہ میں بولوں. بھئی جو میں بولتا ہوں میرے تو عقائد موجود ہیں، تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تم اپنے ان عقیدوں کو جسٹیفائی کرو. اور اماموں کے 3 فتوے میں نے بتائے ہیں وہ بتا دو. بار بار وہی بات، وہی گھسی پیٹی باتیں دوبارہ کرنا، پھر وہی باتیں کرنا، تو مجھے یقین کریں خود بات کرتے ہوئے پھر کوفت ہوتی ہے. اسی لیے میں دیکھیں پچھلی اتوار کو ارادہ بنایا، پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار چھوڑ، تھوڑے اور ہمیں کام ہے کرنے کو. اس اتوار کو میں نے کہا یار میں نے کیا باتیں کرنی ہیں، آپ مجھے خود بتائیں. میں نے وہی باتیں دوبارہ سنانی ہے نا، 2812 دوبارہ سنا دینی ہے، 447 دوبارہ سنا دینی ہے، پورا 5B دوبارہ گزار دینا ہے. کیا کیا باتیں بیان کروں، میں نے کر دی ہوئی ہیں. اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ ہمارا موقف، اصل میں ان کو موقف پتہ چل گیا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس موقف کا ڈینائل امپاسبل ہے، لہٰذا روند مارو. 1 سال سے تو اس کا رون چل رہا تھا، سامنے نہیں بیٹھتا. اب بیٹھا ہوں تو کیا شرط کیا لگا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹہ پہلے میں آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کراؤں گا. یعنی یہ بات کرنے کے لیے کر رہے ہو یا پچ کھودنا چاہ رہے ہو؟ بھائی 10 منٹ لیں گے، 10 منٹ میں آپ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو، 10 منٹ میں میں اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ٹھیک ہے، پہلے یہ شرط کر لو. اور شرطیں چھوڑو بھائی، لائیو آ کے بیٹھو، جو بات کرنی ہے لائیو آ کے کر لو تاکہ پبلک بھی دیکھے یہ لاجیکل بات ہو رہی ہے کہ نہیں. جمعے کو فارغ نہیں ہوتا. بھائی میں نے 2 دن دیے ہوئے ہیں، جمعرات اور جمعہ، غور سے دیکھیں. اور پھر امت میں ایک دجال سے بڑا فتنہ آ چکا ہے، اس کے لیے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس کام کے لیے وقف ہو جانا چاہیے. میں کوئی جمعے کے وقت تو نہیں آتا، میں تو رات کو عشاء کی نماز کے بھی 1 گھنٹے کے بعد آتا ہوں. اس وقت آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ آ نہیں سکتے؟ تو چیزیں تو میں کھول کے ساری ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. میرے عقائد اور نظریات وہی ہیں جو بخاری ہوں. جی انجینئر صاحب واضح کریں کیا ہے؟ جی میرا وہ عقیدہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، حدیثیں کھول کے بیان کرتا ہوں. اب اس میں مزید کیا ویلیو ایڈیشن کروں؟ آپ سے کہتے ہیں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں، آپ شرح بھی نہیں بیان کر سکتے. شرح بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شرح بھی نہیں بیان کر سکتے. کانپیں ٹانگتی ہیں آپ کی، ظاہر ہے کانپیں ہی ٹانگ رہی ہے نا. یہ ٹانگیں کانپنے سے بھی اگلا ورژن ہے. ٹھیک ہے، میری خطرناک باتیں سن کے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. تو میں بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. میں وہ چیزیں کھول کے بیان کر چکا ہوں. دیکھیں آپ کے بزرگوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے مقابلے پر المہند علی المفند لکھ کے امت پہ احسان کیا ہے کہ امت کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ عقائد علماء دیوبند یہ ہیں جن سے آپ بھاگ نہیں سکتے. کبھی آپ شرح عقیدہ طحاویہ کا نام لے کے چھوڑ دیں میرے بھائی، وہ تو پرانی باتیں ہو گئیں. عقائد علماء دیوبند وہ ہیں جو المہند میں لکھے ہوئے ہیں 1906 میں، جس میں انہوں نے عقیدہ اپنا تو سٹارٹ میں بتا دیا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. پہلا تو انہوں نے بم پھاڑیا جی بریلویاں ہوتے. پھر آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب ان کی پوری جماعت خوارج کی ایک جماعت ہے، ان کو بھی دین سے وہابیوں کو خارج کر دیا. آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہو گئے. پھر 35 علماء دیوبند، بلکہ اب تو اس سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس زمانے میں بھی 25 تھے، پھر بعد میں ایڈ ہوئے ہیں. آج کا بھی ہر مولوی اس میں تقریر میں اپنا نام ایڈ کرتا ہے کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے. تقی عثمانی صاحب کے بھی سگنیچر ہوئے ہیں، اشری تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہیں اس کتاب میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں. اس کے بعد میں نے 3 عقیدے صرف ہائی لائٹ کیے تھے. نمبر 1، ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے
خواص کے طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، وہ طریقہ نہیں جو عوام میں ہے. تو ہمیں بتائیں وہ طریقہ کون سا ہے؟ قبر سے اور سینے سے فیض نچوڑنے کا مدنی طریقہ بتائیں. ہاں، جب یہ بتائیں گے تو پھر دیوبندیت ختم. بریلوی کہیں گے وہ 100 سال سے تم لوگوں نے ہمیں مشرک ڈکلیئر کیا ہوا تھا، آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، لیکن انجینئر دی داڑھ تھلے. ہاں، اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہیں پھر کے تو اڈیاں داڑھاں جڑیاں نے چھوٹیاں نے کمزور نے. ٹھیک ہے. دوسرا عقیدہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے. رسول اللہ کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہنا یہ کس آیت، کس حدیث، کس خلیفہ راشد کے قول کے اندر آیا ہے؟ کھول بورے کڈ قرآن دی آیات، احادیث اور صحابہ کے اقوال، اس میں ساری بابوں کی کتابیں ہوتی ہیں. ایک بابے کی چوری چھپانے کے لیے دوسرے بابے کی چوری بتا دیتے ہیں. اور اب تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جس کی بات بھی رسول اللہ سے ٹکراتی ہے ہم تو اس کی بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں کس کی دونس لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن و سنت سے قطعی الدلالہ، نس قطعی کے ساتھ جو چیزیں ثابت ہیں. جو اتنے موٹے موٹے لفظ بولتے ہو نا، یہ تھوڑے ہن گلے پھسن کے موٹے لفظ کڈو چیزاں. اور تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں. آخرت کی تو ہم بھی مانتے ہیں. بتاؤ یہ دنیا کی سی جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سی ہے وہ؟ اور پورا پوسٹ مارٹم میں نے ان کے تینوں عقیدوں کے میں نے دلائل دینے وہ دے چکا ہوں. سال پہلے میرا فائنل کلپ کے نام سے اپلوڈ ہو گیا تھا وہ جو 2 گھنٹے کی گفتگو، جب وہ ادھر شب خون مارنے کے لیے آیا تھا 5 اکتوبر 2021 کو. ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے ڈیٹیل جو ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وہ میں نے اپنے دلائل رکھ دی. یار کون ایسا سخی ہوگا جو پیپر ہی آؤٹ کر دے؟ جنوں انس مل کے سارے بزرگان دین، چاہے وہ کرامت کی پیداوار ہیں یا بغیر کرامت کی، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا کیا میں بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ مل کے ان 3 عقیدوں کا جواب دو. تو اللہ سے ڈریں. ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں اب ان کے اماموں سے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی گئی آج سے 1100 سال پہلے. 340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو محمد حارثی، جنہوں نے امام حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے پوری سند کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بندہ ہی ضعیف ہے. وہ بندہ ضعیف تو اللہ کے بندے وہابیوں کے نزدیک ہے نا، حنفیوں کا تو امام ہے. وہابیوں کے نزدیک تو امام حنیفہ خود ضعیف ہے، ہاں حدیث کی فیلڈ میں. تو وہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ تو لینی ہے نا آپ نے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا. اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے، پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے. اس سے بڑھ کر مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی اشرف قادری صاحب فوت ہو چکے. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2001 کے اندر. یہ مراڑیاں پیر افضل قادری صاحب کے وہ بھائی تھے گجرات کے اندر. ان کا اہل سنت رسالہ اس وقت نکلتا تھا. اس وقت ہم بھی بریلوی تھے تو ہم منگواتے تھے، یہاں تقسیم کرتے تھے. ان کی ویڈیو سامنے آ گئی جب وہ امیر شام کے حق میں نعرے لگوائے تھے نا کراچی والے باپا جانی نے، بے خطا بے گناہ معاویہ. اس کے جواب میں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس میں انہوں نے کہا میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتا. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے. ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ
کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی. اچھا، وہ ان کی ویڈیو کئی سال سے لوگ شیئر کروا رہے تھے باپا جانی کے خلاف، خود بریلوی کہ اس نے غلط کیا، پھر باپا جانی نے رجوع بھی کر لیا. اس وقت یہ جملے میں گستاخی کسی کو نہیں نظر آئی. سوچا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں کہوں نا خدا ایک ہے، اور میں ہر ویڈیو میں کہوں کوئی بعید نہیں ہے دو شروع کر دیں. اتنے بکس میں اترے ہوئے ہیں، ورنہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں. سانپ سونگے آپ ان کو. دوسرا میں نے انہیں کہا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے امام حنیفہ کے بعد وہ ہیں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہے، بدر الدین عینی، جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی عمدۃ القاری، 855 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں، بخاری میں ایک اور حدیث ہے 7083 کہ ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں. وہ اکثر لوگ پیش بھی کرتے ہیں. یہ اس صورت میں جب لسانیت کی بنیاد پہ کوئی کر رہا ہو. اگر کوئی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار سونتتا ہے نا، تو وہ قرآن میں سورہ الحجرات میں حکم ہے کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو قتال کرو. جی، اس میں جنگ جمل صفین نہروان نہیں آتی ہے. حضرت علی نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور علی کو 2. انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب حدیث عمار پہنچ چکی تھی حضرت معاویہ کو، تم انہیں 1 اجر کی بشارت کیسے سنا سکتے ہو؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابری چھوڑ دے، بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اتنے سخت الفاظ لکھے. ہم نے تو کبھی قیامت کا فیصلہ نہیں کیا. ان کا اپنا امام احمد بن حنبل کا استاد جس سے حدیثیں ہیں مسند احمد میں، امام ابن الجاد، اس نے لکھا ہے. تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے. زبیر الزئی صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے ایک نٹوریس چیز کے طور پہ، لیکن انہوں نے مانا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے. پھر بھی وہ سنیوں کا امام ہے، کیونکہ احمد بن حنبل کا یعنی وہابیوں کے امام کا امام ہے وہ علی ابن الجعد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن اگر مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کو اللہ عذاب دے رہا ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. اندازہ کرو، وہ تو آخرت پونے بیٹھا ہوا ہے. ہاں، ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر اس سے بھی پیچھے ان کا بڑا امام تابعی ابن سیرین، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث حضرت معاویہ سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ. معاویہ سے میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں لیکن حدیث بھی جھوٹ نہیں سی بول رہا ہوں. ہاں، ابو بکر عمر عثمان کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے تو نہیں ابن سیرین کہتا کہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ویسے جھوٹا سی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ طریقہ ہی ہے. وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ. حدیث کے معاملے میں اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ کیا ہو. حدیث یہ تمہارا بھی یہ موقف ہے نہیں. حدیث سب نے ماشاء اللہ تعالی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اتنی تربیت کی تھی کہ اس سے وہ ڈرتے تھے. اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا. تو یہ عمدۃ القاری والے کو تو کسی نے نہیں پکڑا. پھر ملا علی قاری، ہاں جی، اور یہ سارے وہ ہیں جو وہابی بھی جن کو امام مان رہے ہیں. ملا علی قاری کو تو بڑا کوٹ کرتے ہیں. اس نے مرقہ شرح لکھی ہے مشکات کی، 5878 مشکات میں حدیث آئی ہے وہ قتل عمار والی. اس کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے کہ میں کہتا ہوں کہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے. ہاں، اور اردو ترجمہ دیوبندیوں نے چھاپ دیا ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس سے بھی سخت باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ملا علی قاری نے صرف نقل کیے ہیں اسلاف کے اقوال. وہ تو اس سے بھی سخت ہے. وہ آپ کو شوق ہو تو آپ خود ہی پڑھیں، میں نہیں بیان کرتا. میں وہ بیان کرتا ہوں جو ملا علی قاری نے خود لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں. باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے نہیں، انہوں نے تو نقل کیا پرانے بزرگوں کا. پرانے کہڑے نے پھر وہ بھی دسو نا. چلے چھوڑیں اس کو. ملا علی قاری کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے، نمبر 1. نمبر 2، حکومت کی، خلافت کی لالچ ترک کر دیتے جو دل میں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. یہ الفاظ انہوں نے لکھے.
نمبر 3، انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا ہوا تھا اور اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ قتل عثمان ایک جس طرح پولیٹیشنز کیا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، سامنے کوئی اور بات رکھنا، اندر اور بات. نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت جو قتل عثمان کی ڈھال کے پیچھے چھپی تھی اسے ظاہر کر دیتی ہے. اب تو حضور نے بتا دیا کہ اندر کچھ اور تھا. اور نمبر 5، حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے، مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ ان کو ہوا کہ میں تو واوی کلاس لے لی. اینڈ پہ انہوں نے لکھا لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس معاملے میں. بالکل، اس کا مطلب ہے اتنا کچھ لکھ کے بھی ملا علی قاری یہ مان ہے میں نے زبان نہیں کھولی. ہاں آئے نا دار تھلے. ہاں تو پھر اس سے زیادہ تو زبان اور کیا کھولنی تھی. تو سر پھر کوئی دنیا کا رافضی بھی زبان نہیں کھول رہا سوائے اس کے کہ جو تکفیر کر رہا ہو یا منافق کہہ رہا ہو، کیونکہ اتنے ڈاڑے جملے اور کسی نے لکھے. اب مجھے بتاؤ کراچی کا وہ مفتی دیوبندیوں کا، وہابی دیوبندیوں کا، اس فتوے کا کیا جواب دے بجائے اس کے کہ وہ کوئی کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو جائے. حالانکہ ہمیں پتا ہے اسے اس کے بڑوں نے بڑا ڈانٹا ہے کہ تو کتنے جا کے چکی آٹ دے دیتا ہے. وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں نا خبریں، ہر جگہ ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں سامنے نہ آ کے بیٹھے. تو اچھا یہ سمجھ رہے سامنے بیٹھے تو نقصان زیادہ ہوگا. سامنے بیٹھنے کے بغیر ہی اتنا نقصان ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے آپ کے فرقوں کو. اب اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے کیونکہ اب پبلکلی یہ چیز آ گئی ہے. انہوں نے ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹاپ ٹرینڈ بنا، اس کے اندر کمنٹس 90% میرے حق میں تھے. لوگوں نے کیڑی جی 2812 کیڑی مصیبت ہے، معاذ اللہ گستاخ ٹریکٹر 2812، ہاں معاذ اللہ گستاخ موٹر بائک 2812، گستاخ کاریں اب آ گئی ہیں 2812. اب لوگ پوچھ رہے ہیں 2812 ہے کیا، اس کی شرح بیان کریں. شرح کہاں سے بیان کریں، انہیں تو پتہ ہے اس میں کیا ہوا ہے. وہ مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں، 4 تو میں نے کرٹیکل احادیث بیان کی ہیں کہ ابو الغادیہ سے یہ سارا عمل ہوا تھا. وہ کس جماعت کے اندر تھے وہ ان کو پتہ ہے. تو میں اب بار بار ان چیزوں کو اس لیے نہیں بولتا کہ یار پھر یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جی موضوع یہ بناتا ہے. بھائی موضوع تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بشارت نہ سناتا تو میں میدان میں نہ اترتا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. اور جب میں نے جواب دیا اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. جب میں نے جواب دیا تو میرے پیچھے پڑ گئے. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن، بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا صحیح بخاری 2812 اور کھولا صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو، حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں. صحیح مسلم شریف انہیں کھول کے میں تو بیان کرا. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہیں، اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے. اب آپ نے بخاری کی، آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہیں معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے
خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے, صحیح مسلم میں بھی موجود, بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ, صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827. جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا, انہوں نے کیا سیدھی طرح کہہ, تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا, لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدا رحمہ اللہ ہے, سارے دا, وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17, کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے, پڑھو عبد الرحمن بن ابی بکر, وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں, تو باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا, اگلے لوگوں کی کہانیاں, تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا, تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں, اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہے جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا, تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں, پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں, جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B, 200 حدیث جمع کر دی ہیں. اور کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا, لفظ بول رہا تھا, ہاں حدیثاں نو پہ کہندے نے, انہاں دی زباناں لڑکھڑا گئیاں نے, سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ انہوں بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر, باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے, شیخ البانی کی, شیخ زبیر الزئی کی, شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی, غلام مصطفیٰ ظہیر کی, ارشاد الحق اثری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں, اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے, عربی میں, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, بنگلہ میں. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کریں, فری منگوائیں. ہماری اکیڈمی میں صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے, فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا, یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں, فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی, ویڈیو میں بھی بیان کر دی, آپ کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا, تم رائے نہ کہنا ہی چھوڑ دو, انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو. اعتراض کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار, اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا, لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا, NG بنانی ہے لائیو اتوں, ہاں اندر وڑ جانا ہے, انہوں کہنا نکل باہر گل کر, ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج کی. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا, باقی چیزیں ساڈی ورگی توحید ہے, وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو, زندہ تے ایک تسبیح پروئے گئے نے, ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟
اللہ سے ڈریں اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں، آیت مبالہ کے اوپر بتائیں، وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے، ابن تیمیہ نے، اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.